دنیا کے علوم بھی نہیں ملے دوسری مخلوقات کو، اور جو حقیقی علم ہے دین کا علم، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو عنایت فرمایا کہ تو ان چیزوں کے اندر ایسے عمل کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بہت اونچا درجہ عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، عمل پر اتنا ملے گا کہ ایک جنتی کو وہ اس کی جنت میں یہ پوری دنیا زمین جو ہے یہ درخواست کرے گی، یا اللہ کسی جنتی کے کونے میں ہی مجھے جگہ دے دی جائے، تو وہ قبول نہیں ہوگی اس کی درخواست، کہے گا ہمارے جنتی کی جنت گندی ہو جائے گی، یہ تو گندی سندی جگہ ہے۔ اتنی بڑی نعمت سے اللہ سبحانہ تعالی ہم کو نوازنا چاہتے ہیں، اور وہ اعمال پر ملتی ہے، سمجھے؟ اور یہ بھی بتلا دیا کہ اعمال میں غلط عمل آدمی کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے محروم بھی ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کھایا تو لذت ملی، پیٹ بھر گیا، لیکن پھر بھوک لگ جاتی ہے، پھر اسے کھانا چاہیے دوبارہ، سمجھے؟ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، سمجھے؟ وہ بھوک کے لیے نہیں کھائے گا، وہ بھوک لگے گی ہی نہیں، وہ پریشانی کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ لذت ہی کے لیے کھائے گا، اور جب تک چائے کھاتا رہے، سمجھے؟ اور اس کا پیٹ خراب نہیں ہونے گا۔ دنیا میں تو ضرورت سے زیادہ کھا لیا تو پیٹ خراب ہو جائے، اور بھی مصیبت آ جاتی ہے، دوائیں کرتا پھرے، پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ وہاں پر ایسا نہیں ہے، سمجھے؟ اتنی بڑی نعمتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو نوازنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ حقیقی علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اور پہلے زمانے کے اندر پہلے نبیوں کو بہت محدود علم ملتا تھا، یعنی کچھ احکام ملتے تھے ان کو، یہ کام کر لو تو اس سے بچو، لیکن آخر میں قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا اور ان پر دین کو مکمل کر دیا، یعنی زندگی کے ہر شعبے کے اعمال تفصیل سے بتلا دیے گئے، صبح سے شام تک 24 گھنٹے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اعمال کے سکوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، سمجھے؟ وہ یا تو نیکیاں بن کر کے ہمارے صحیفے میں لکھی جا رہی ہیں، وہ ایک کرنسی ہے، آخرت کی کرنسی ہے، اور یا وہ برائیاں بن کر کے جمع ہو رہی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز وجود میں آتی ہے۔ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے، سمجھے،
تو کوئی چیز باہر وجود میں آتی ہے اس کے کام کرنے سے. ایک کارپینٹر ہے، وہ لکڑی کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے اور اس کو ٹھیک کرتا ہے، دروازے کھڑکیاں بناتا ہے. یہ سب عمل یعنی باہر میں وجود میں چیزیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی کچھ بن رہا ہے. وہ جو کارپینٹر صاحب ہیں وہ اندر بھی کچھ بن رہا ہے، سمجھے؟ تو اس کے اندر یا تو سچائی بن رہی ہے اور یا جھوٹ بن رہا ہے، یا تو امانت داری بن رہی ہے یا خیانت بن رہی ہے، سمجھے؟ یا تو اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو رہے ہیں یا بد اخلاقی بن رہی ہے، یا تو اس کے اندر اخلاص بن رہا ہے اور یا اغراض پیدا ہو رہی ہے. تو جب آدمی عمل کرتا ہے تو ظاہر میں کچھ چیزیں وجود میں آتی ہے، لیکن اندر میں بھی اس کے چیزیں وجود میں آتی رہتی ہیں. اور جب آدمی مرتا ہے تو وہی اندر جو بنا ہے نا اسی کو نکال لیتے ہیں. جیسے پھل میں سے جوس نکال لیا تو وہ جوس کو لوگ پیتے ہیں اور باقی سب کو پھینک دیتے ہیں. تو ایسے ہی آدمی قبر کے پیٹ میں جائے گا تو جو اندر میں بنا کر کے لے گیا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ آدمی کے دل میں موجود ہوتی ہیں وہ صفات ساری، وہ ساری نکال لی جائیں گی اور اسی پر اس کا فیصلہ ہوگا. وہ صفات پیدا ہوتی ہیں اعمال سے. اچھا عمل کرتا ہے تو اچھی صفات بنتی ہے، اور برا عمل کرتا ہے تو بری صفات پیدا ہو جاتی ہے. اور دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پوری چھٹی عطا کر رکھی ہے. جو چاہے سیدھے راستے پر چلے اور جو چاہے ٹیڑھے راستے پر چلے. موت سے پہلے کوئی فرشتہ نہیں آتا کوڑا لے کر کے میاں تم نے غلط کام کیا ہے اب تمہاری پٹائی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ کتنا ہی اونچے سے اونچا عمل کرے تو اسے دنیا میں کوئی انعام نہیں ملتا، وہ تو سب مرنے کے بعد ملے گا. اور دکھلائی بھی نہیں دیتا اسے دنیا میں. جو عمل کرتا ہے اس کے کچھ ترشحات ظاہر ہو جاتے ہیں جو آدمی خود ہی محسوس کرتا ہے، دوسرے دیکھ بھی نہیں پاتے اسے، سمجھے؟ نیک عمل پر اور برے عمل پر بھی اس کے ترشحات دنیا میں بھی آتے ہیں، لیکن اصل بدلہ ملنا ہے آخرت میں، مرنے کے بعد. یہ اعمال سارے کے سارے جمع کیے جا رہے ہیں، بالکل رائی کے دانے کے برابر بھی جو عمل ہے وہ وہاں جمع کیا جا رہا ہے. اور آدمی یہ کہے گا اس کتاب کو ہو کیا گیا ہے، اس نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں. جو اعمال نامہ ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سمجھے؟ تو کوئی چیز چھوڑی نہیں. یہ ساری ہی چیزیں اس نے لکھ لی ہیں، اچھے کام بھی لکھ لیے اور برے کام بھی لکھ لیے. وہ لوگ وہ تو بجر میں نے چھپا کے کیا ہے، لیکن وہ تو سب لکھ لیا اس نے، سمجھے؟ ساری چیزیں وجود میں وہاں آتی رہتی ہیں اور وہی میزان قائم ہوگی قیامت کے دن. ایک ہی دن 50,000 برس کا ہے، سمجھے؟ اب بتائیے اتنا لمبا چوڑا آدمی انتظار کر رہا ہے کہ میرا نمبر کب آئے گا. اور انتظار جو ہے وہ بہت بڑی سزا ہے، سمجھے؟ لائن میں کھڑا کر دو ٹکٹ لینے کے لیے اور بھیڑ لگی ہوئی ہے تو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے. یار دیکھو
آگے کو بڑھ ہی نہیں رہی ہے، وہ کھڑکی والا کچھ کام ہی نہیں کر رہا، پریشان ہو جاتے ہیں آدمی، تھوڑی سی دیر میں آدمی پریشان